خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں. میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج کی اس مختصر گفتگو میں پاولو فریرے کے 3 کانسیپٹس، 3 تصورات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اب پاولو فریرے پہ میری 1-2 اور ویڈیوز بھی موجود ہیں، برائے کرم وہ دیکھ لیجیے گا، میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. لیکن پاولو فریرے برازیل کے ایک بہت مشہور ماہر تعلیم اور مفکر ہیں، اور ان کی کتاب پیراگوجی آف دا اوپریسڈ تدریس اور تعلیم کے شعبے میں ایک بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. اب اس کتاب میں وہ 3 کانسیپٹس استعمال کرتے ہیں جو بہت اہم ہیں. 1 کنسنسیا کاؤ، 2 پریکسس، اور 3 ڈائلاگ. اب کنسنسیا کاؤ کا اردو میں نے ترجمہ کیا ہے تعمیر شعور، اور مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں یا تعلیمی نظام میں اس کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، اساتذہ، اسٹوڈنٹس، وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کے بارے میں سوچیں، اس میں موجود ظاہری ناانصافیاں اور باطنی ناانصافی سسٹم جو ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ نظام جس میں وہ رہ رہے ہیں اس میں ان کا مقام کیا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے، اس میں کس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے. یہ اس کا ہو گیا پہلا قدم. دوسرا قدم پھر یہ ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر اس نظام کو بدلی کرنے کی کوشش کریں، تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ ایک انصاف پہ مبنی نظام بن جائے. تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی، سوچ، تنقیدی سوچ، سمجھ، اور پھر عمل، تو تعمیر شعور اس جگہ تک پہنچ جائے گی جہاں پہ لوگ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور اس کانسیپٹ کو فریرے کا کہتا ہے کنسنسیا کاؤ. انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کمنگ ٹو کانشیسنس، تعمیر شعور. دوسرا جو کانسیپٹ ہے پریکسس. اب اس کا میں ترجمہ نہیں کر رہا، آپ اس کو پریکسس کے طور پہ استعمال کر لیں، کیونکہ اس کا اردو ترجمہ کوئی اتنا صحیح نہیں بیٹھتا، مشق، رائٹ، لیکن وہ پریکٹس کا ترجمہ ہے، پریکسس کا نہیں. پریکسس جو ہیں اس کے 2 جز ہیں، سوچ، تفکر، رائٹ، اور عمل، فکر و عمل. کوئی بھی پریکسس ڈیولپ کرنے کے لیے، طریقہ کار ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں سوچ شامل ہونی چاہیے، ریفلیکشن، معاشرے کے بارے میں سوچ، اس میں کیا ناانصافیاں ہیں، اس میں یہ نظام کیسے چل رہا ہے، اور پھر سوشل ایکشن ایسا کہ عمل، اس چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش. جب یہ دونوں چیزیں آپ اس میں ملیں گی تب ایک پریکسس ڈیولپ ہوگی. اب اس میں فرق وہ یہ کرتا ہے کہ جو لوگ خالی جو ہیں عمل کرتے رہتے ہیں، گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، کیا سوچ کیا ہے، کیا چیز وہ بدلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ صرف خالی پھولی عمل ہو گیا نا، اس کے پیچھے سوچ نہیں ہے. اور جو صرف خالی بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں، وہ خالی پھر عام چیئر فلاسفر ہی ہوئے نا. کیونکہ تو سوچ اور عمل، فکر و عمل اکٹھے ہو کر ایک پریکسس بناتے ہیں. تو جب یہ آپ لفظ پریکسس استعمال کریں گے فریرے کی سینس میں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سوچنا، افکارانہ طریقے سے دنیا کو سمجھنا، اور پھر وہ اعمال ڈیولپ کرنا جس سے ہم دنیا کو تبدیل کر سکیں. اور پھر ڈائلاگ، جس کا اردو میں ترجمہ ہے مکالمہ، جو ٹھیک ہے مکالمہ چلے گا. تو ڈائلاگ کیا ہے کہ وہ اکیلے سے نہیں ہوتا، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو ملا کے ہوتا ہے. تو ڈائلاگ کی پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ ایک اور ایک، 2 اور پھر زیادہ لوگوں کے درمیان ہوگا. اور ڈائلاگ میں یہ سب سے اہم چیز ہوگی کہ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں ایتھے لیڈر بیٹھے ہیں تے تسی عوام ہو،
کہ میں ڈائلاگ کرنے نہیں، ڈائلاگ ہوگا ان لوگوں کے درمیان جو ایک دوسرے کو برابر سمجھتے ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. اس کے پھر 5 جزوی عناصر وہ بتاتا ہے، 5 کانسٹیٹیوٹیو ایلیمنٹس: لو محبت، ہیوملٹی عاجزی، ٹرسٹ اعتماد، ہوپ امید، اور کریٹیکل تھنکنگ تنقیدی سوچ. اب محبت کس طرح کی؟ ایسی نہیں کہ جو ہے مجھے تم سے محبت ہے تم میری ساری باتیں مانو، نہ. محبت اس طرح کی جو دوسرے کو اپنا برابر سمجھے اور اس کے ساتھ سلوک محبت کے ساتھ پیش آئے، یہ خیال کیے بغیر کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے. ایکول، برابری کی محبت. ڈائلاگ کے لیے یہ اہم ہے. جب آپ کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتے یا کسی یو ڈونٹ لو دیم، یو کانٹ ہیو اے ڈائلاگ ود دیم. آپ ان سے ٹاپ ڈاؤن ہی بات کرو گے. ہیوملٹی عاجزی، کہ کسی بھی جگہ پہ اس طریقے سے داخل ہونا، جب کسی کے ساتھ آپ بات چیت کر رہے ہوں تو آپ یہ سوچ کے نہ جائیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، میں ان کو بتانے آیا ہوں. نہیں، بطور استاد کے، بطور لیڈر کے آپ اس سوچ سے جائیں کہ آپ برابری، وہ لوگ آپ کے ساتھ برابر ہیں اور آپ کے پاس جو تھوڑا کچھ ہے وہ ان سے شیئر کریں گے، پھر ان سے بھی سیکھیں گے. تو یہ ہو گئی عاجزی. ٹرسٹ اعتماد، ایک تو جن لوگوں سے آپ بات چیت کر رہے ہیں ان میں اعتماد، بٹ اس سے اہم اعتماد یہ کہ اس چیز پہ اعتماد رکھنا کہ لوگ خود اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ارے لوگ بیوقوف نے، انہوں نے سمجھ نہیں. اس چیز پہ اعتماد. ہوپ امید، امید جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو امید اس چیز کی کہ اگر ہم سب مل کے کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں تو تاریخ بھی بدلی جا سکتی ہے، مستقبل بھی بدلا جا سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو بغیر امید کے کوئی بھی انقلابی سوچ یا انقلابی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. اور سب سے آخر پہ تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ، کہ جب تک ہم اپنے ارد گرد تنقیدی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس وقت تک ہم نہ تو پریکسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، نہ ہی تعمیر شعور کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مختلف 3 اصطلاحات جو پاولو فریری استعمال کرتا ہے: کنسنسیا کاو، تعمیر شعور، پریکسس مکالمہ، پریکسس کو میں نے پریکسس ہی رہنے دیا، اور ڈائلاگ مکالمہ. امید ہے یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. جو بھی آپ کی سوچ اس کے بارے میں ہوں، سوالات ہوں، برائے کرم کامنٹس میں ڈال دیجئے، اور اگر وقت ملے تو اس چینل کو اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. بہت شکریہ. خوش رہیں، پرامن رہیں. خدا حافظ.